بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے ہر آدمی محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ آدمی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ مسلمان محفوظ رہیں، یہ آدمی کامل ایمان والا، یہ آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر کسی آدمی کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں، کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے، اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، اگر کوئی اپنی زبان سے جھوٹ بول کر کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی زبان کے ذریعے کسی پر بہتان لگا رہا ہے، یا کسی آدمی کو اپنی زبان کے ذریعے تکبرانہ بول کر کسی کی حقارت کر رہا ہے، یا کسی پر گالی گلوچ کر رہا ہے، یا کسی کو نیچ دکھانے کے لیے حقارت کے کلمات نکال رہا ہے، یا کسی کو اپنی زبان کے ذریعے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر اسے نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ یہ آدمی کامل مسلمان تو ہے، کلمہ گو ہے، لیکن جس درجے کا اسے مسلمان ہونا چاہیے، جو چیزیں اسلام نے اس سے طلب کی ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ایسے ہی وَيَدِ، اس کے ہاتھ سے بھی تمام مسلمان محفوظ ہوں، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، اپنے ہاتھ سے ایسے معاملات نہ لکھے جس کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اپنے ہاتھ کسی ظالم کی معاونت میں استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھ کسی غریب کا نقصان کرنے کے لیے کسی کے طرف ہاتھ نہ بڑھائے، بلکہ اس کے ہاتھ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے اٹھے، اس کے ہاتھ ہمیشہ انصاف لکھنے کے لیے چلے، اس کے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد تو ہو، لوگوں پر ظلم نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حلال کھانا کھایا اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کیا، میری سنت پر عمل کیا، حلال کھانا کھایا اور میری سنت پر عمل کیا، اور لوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہے، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ 3 کام بتائے، حلال کھایا، میری سنت پر عمل کیا، اور لوگ اس کی شرارتوں سے، یعنی اس کی تکالیف دینے والی باتوں سے، اس کے ہاتھوں سے نقصان سے محفوظ رہے، یہ آدمی جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، نیکی کے اور بھی کئی سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں گفتگو کرتے وقت اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنی زبان کے ذریعے کتنے مسلمانوں کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم اپنی زبان کے ذریعے کتنے مسلمانوں پر طعنہ زنی کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی حقارت کر دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کتنے مسلمانوں کا نقصان کر دیتے ہیں، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی، جیسے حالیہ ہی دنوں میں مسلمانوں نے غیر مسلم اقلیتوں کا نقصان کیا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے غیر مسلم بھی محفوظ ہو، مسلمان بھی محفوظ ہو، تمام کے تمام لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہونے چاہیے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس لیے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اسلام کے نام پر غیر مسلم اقلیتوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، نہ زبان سے ایسے نازیبا کلمات کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھو، لوگ تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ اس لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، زبان پر قابو پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔